بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے غم نہ کرو، ہمت نہ ہارو، غالب تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے غم نہ کرو، ہمت نہ ہارو، غالب تم ہی رہو گے اگر ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور ہم اہل ایمان کی بھی مدد کرتے ہیں، دنیا میں بھی کرتے ہیں، کل بھی کریں۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور ہم اہل ایمان کی بھی مدد کرتے ہیں اور اس دنیا میں بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ جیسے ٹارچ، اس کی طاقت سیل سے، سیل نہیں تو وہ کسی کام کی نہیں۔ انسان روح سے ہے، روح نہیں یہ بے جان۔ مسلمان اور امت مسلمہ یہ ایمان سے ہے، ایمان نہیں اس کا کوئی وزن۔ ٹارچ بغیر سیل کے کچھ نہیں۔ آنکھیں ٹھیک ہیں، اعضاء جوارح ٹھیک ہیں، روح نہیں ہے، یہ مردار ہے، یہ مردہ ہے، یہ میت ہے۔ مسلمان اس کی قیمت، اس کی طاقت، اس کا وزن اس کی ایمان سے ہے۔ ایمان نہیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کا دنیا میں کوئی وزن نہیں، اس کی زندگی، اس کی دنیا میں کوئی طاقت نہیں۔ مسلمان کی اصل طاقت اس کا ایمان ہے، ایمان۔ دین تو مکمل ہے جو اللہ کے پیغمبر لے کر۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ فجر 3 رکعتیں ہو جائیں، عشاء میں بہت تھک جاتے ہیں اور وہاں 2 ہونی چاہیے۔ دین کامل اور مکمل ہے، نہ اس میں اضافے کی گنجائش ہے، نہ اس میں کمی کی گنجائش۔ دین اس دستور زندگی کا نام ہے جو اللہ کا پیغمبر لے کے آئے، اس سچائی کا نام ہے جو سچائی اللہ کے نبی لے کے آئے، اس کا نام دین۔ اس ضابطۂ زندگی کا نام، وہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے
اس کا نام دین ہے، وہ مکمل ہے، اس میں نہ اضافے کی گنجائش نہ کمی کی گنجائش، نہ دنیا کی کوئی پارلیمنٹ، نہ کوئی عدالت، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی ایوان، نہ کوئی دنیا کا حکمران، نہ اس میں اضافہ کرنے کی اسے حق حاصل ہے، اور نہ اس میں کمی کرنے کی اس کے لیے کوئی گنجائش، وہ مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے۔ اور جس دن اہل ایمان کو یہ خوشخبری ملی، ایک یہودی کہنے لگے اگر یہ خوشخبری ہمارے دین میں آتی تو ہم اس دن عید مناتے، اور عمر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں ہاں اس دن ہماری عید ہی تو تھی، اور ہماری اس دن دو عیدیں تھی، وہ جمعے کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا، جس دن اللہ نے ہمیں یہ خوشخبری دی کہ تمہارا دین کامل اور مکمل ہے، تمہاری زندگی کی تمام رہنمائی اور زندگی کی تمام مشکلات کا حل، اور تمہاری دنیا اور فلاح کا نظام زندگی اور ضابطہ اللہ نے کامل اور مکمل دے کر تمہیں دے دیا، وہ مکمل۔ لیکن ان دین کی حقیقتوں پر ایمان، وہ یقین، یہ بے جان بھی ہو جاتا ہے، یہ کمزور بھی ہو جاتا ہے، یہ بے جان بھی ہو جاتا ہے، یہ بے جان بھی ہو جاتا ہے، یہ ایمان ان حقیقتوں پر کمزور بھی ہو جاتا ہے، ضعیف بھی ہو جاتا ہے، بے جان بھی ہو جاتا ہے۔ اس دین کی ایک حقیقت ہے، اس دین کی ایک حقیقت ہے کہ کل کی زندگی آج کی زندگی سے بہت بڑھیا، کوالٹی بہت اچھی ہے، اور کل کی زندگی آج کی زندگی سے بہت پائیدار، اور یہ زندگی تو اس دین نے ہمیں بتایا کہ یہ عیب دار ہے اور بالکل ناپائیدار ہے، اس دین نے ہمیں بتایا۔ اب بتائیے مجھے دین کی اس سچائی پہ ایمان کتنا ہے؟ اگر میرے سامنے دونوں نفع آ جائیں، اس زندگی کا بھی اس زندگی کا بھی، بتائیے میرے اندر کس چیز کی کشش ہے؟ اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے سے تمہیں 25 گنا پڑھ کر نفع ملے گا، اور اگر کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ فلاں جگہ پر ایک بازار لگا ہے، وہاں 25 روپے کی چیز 1 روپے میں ملتی ہے، کہاں طلب زیادہ ہوگی؟ کہاں کی کشش زیادہ ہوگی؟ ایک طرف میرے بچوں کا اس زندگی کا مسئلہ ہے، اور ایک طرف میرے بچوں کا اس زندگی کا مسئلہ ہے، بتائیے میں اپنے بچوں کی زندگی کے فیصلے اس زندگی کو سامنے رکھ کے کرتا ہوں یا اس زندگی کو سامنے رکھ کر؟ اپنی بیٹی کا رشتہ اس زندگی کو سامنے رکھ کے کرتا ہوں یا اس زندگی کو سامنے رکھ کے کرتا ہوں؟ اپنی زندگی کے فیصلے اس زندگی کو سامنے رکھ کے کرتا ہوں یا اس زندگی کو سامنے رکھ کے کرتا ہوں؟ تو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا ایمان ہے بھی یا نہیں، یا بے جان ہے۔ اس دین کی سچائی ہے نا بھائی کہ والآخرۃ خیر و ابقی، وہ زندگی بڑھیا ہے اور پائیدار بھی ہے، اور اس زندگی کے بارے میں اس دین نے بتایا کہ بالکل ناپائیدار ہے، سویا اور صبح نہیں اٹھا، باہر نکلا اور واپس نہیں آیا، بیٹھے بیٹھے رخصت ہو گیا، اتنی ناپائیدار اور اتنی عیبدار ہے، اس کی ہر نعمت میں کوئی نہ کوئی تکلیف کا کانٹا بھی لگا ہوا ہے۔ اے سی ہے، بل بھی تو دینا پڑتا ہے، گاڑی ہے، پیٹرول بھی تو لگتا ہے نا، یا ہر نعمت کے ساتھ کوئی تکلیف کا کانٹا بھی لگا ہے، عیبدار ہے۔ سچ بتائیے میری 24 گھنٹے کی زندگی اس زندگی کو سامنے رکھ کے گزر رہی ہے یا اس زندگی کو سامنے رکھ کے گزر رہی ہے؟ پتہ چل جائے گا
کہ مجھے اس زندگی پر ایمان زیادہ ہے یا اس زندگی پر ایمان زیادہ ہے؟ یہ تو ایمان ہے کہ سانپ کا زہر قاتل ہوتا ہے، کلاشن کوف کی گولی سے آدمی مر جاتا ہے، اس پہ تو ایمان ہے نا. لیکن آیا اس دین کی اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اس دنیا میں جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا؟ دین کی اس بات پہ ایمان کتنا ہے؟ یہ تو پتا ہے کہ میرا ملازم اور نوکر میرے گھر میں، میری فیکٹری میں مجھے ناراض کر کے نہیں رہ سکتا، لیکن کیا مجھے اس دین کی سچائی پہ بھی یقین ہے کہ اللہ کی اس دنیا میں اللہ کا نافرمان کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا؟ اس پہ کتنا یقین ہے؟ تو میرے عزیزو، دین تو کامل اور مکمل ہے، لیکن اس دین کی سچائیوں پہ میرا ایمان کا کیا حال ہے؟ اس پہ کتنا یقین ہے؟ اس زندگی کا نفع میرے اندر کتنی کشش پیدا کرتا ہے، میرے اندر کتنی حرارت پیدا کرتا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کا نفع مجھے کتنا متحرک کر دیتا ہے، کتنی جان لگا دیتا ہوں، اپنی اولادوں کو اس پہ قربان کر دیتا ہوں. تو بھائی اس زندگی میں جو میرے مشاہدے میں ہے نا، اس پر تو مجھے ایمان ہے. اور جو زندگی میرے مشاہدے میں نہیں، جو مجھے دین نے بتائی ہے، آج اس زندگی پر ایمان میرا بے جان ہے. آج وہ زندگی میری زندگی میں کہیں نظر نہیں آتی. لیکن سچ یہ ہے میرے عزیزوں، قسم خدا کی سچ یہ ہے کہ اس زندگی کا لطف ہے ہی تب جب اس سے وہ زندگی بن رہی ہو، ورنہ یہ زندگی وبال ہے. اس زندگی کی نعمتوں کا لطف اور مزہ تبھی ہے جب اس سے میرے کھربوں سال کی زندگی بن رہی ہے، ورنہ یہ زندگی مصیبت ہی مصیبت، ورنہ یہ نعمتیں وبال ہی وبال ہیں. اس لیے پیارے نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، من ایکس الناس فاحزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں، دور اندیش ہیں، جن دیکھ کر کہا جائے یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، بڑی اچھی پلاننگ کرتا ہے؟ یا رسول اللہ کون لوگ ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اکثرهم ذکرا للموت اکثرهم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنيا وکرامت الاخرہ. جو دنیا میں رہتے ہیں اور کل کو سنوارتے ہیں، جو دنیا میں رہتے ہیں اور کھربوں سال کا اپنا کیریئر بناتے ہیں، یہ ہیں عقل مند، سمجھدار، دور اندیش، روشن خیال. ان کی زندگی کی پلاننگ بڑی زبردست. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے سرتاج ہیں، امام الاولیاء ہیں. کسی نے پوچھا حضرت کوئی نظر مانے، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 عقل مند لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا. تو میں کیسے عقل مند لوگ تلاش کروں؟ کوئی معیار، کوئی پیمانہ؟ حضرت فرمانے لگے اللہ کے نبی کا یہ ارشاد، جو رہتے دنیا میں ہیں لیکن سنوارتے اپنی آخرت کو ہیں، اگر ایسے مل جائیں تو یہ عقل مند لوگ ہیں. لیکن اب تو عقلیں اتنی جاتی چلی جا رہی ہیں کہ کم عقل ہی عقل مند ہے، کم عقل ہی عقل مند ہے. بڑا ہوشیار ہے بھائی، کہاں سڑک پہ تھا اور کہاں پہنچ گیا، کہاں جھونپڑی میں تھا اور کہاں محل بنا لیا. کیا عقل مند ہے. اب تو ایک عقلیں اتنی چلی گئی کہ کم عقل ہی عقل مند لگنے لگا. تو میرے عزیزو، اللہ کریم کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ. یہ اللہ میاں قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ. یہ وہ سیدھا ایمان جو تمہیں فجر پہ نہیں کھڑا کر سکتا،
بازار میں سچائی اور دیانت پہ نہیں کھڑا کر سکتا، لقمہ حلال پہ نہیں کھڑا کر سکتا، یہ وہ سیدھا ایمان جہاں کہیں تمہاری آخرت کی زندگی میں نظر نہیں آتی، یہ ایمان موت کے وقت کلمہ کیسے دے گا بھائی؟ ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان لے آؤ، جددوا ایمانکم، اپنے ایمانوں کی فکر کرو، اسے تازہ کر لو، صحت مند بنا لو، اس میں جان لے آؤ، بے جان ایمان ہے جو مجھے فجر پہ نہیں کھڑا کر سکتا، جو مجھے لقمہ حلال پہ نہیں کھڑا کر سکتا، جو مجھے فریضہ زکوٰۃ پہ نہیں کھڑا کر سکتا، جو مجھے غیبت کی گندگیوں سے، حرام سے نہیں بچا سکتا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، بیمار ہے، بے جان سا ہے، دین تو مکمل ہے بھائی، لیکن اس دین پر ایمان بے جان ہو چکا ہے، اس میں طاقت نہیں رہی، اس میں قوت نہیں رہی، اور اس دین کی ایک بہت بڑی بنیاد میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا اس دین کی ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا ناپائیدار، بے قیمت۔ اللہ کے نبی تو اپنے پیاروں کی تربیت کرتے ہوئے کبھی یوں بھی کہتے تھے، ارے بھائی یہ مردار پڑا ہے، کون اسے گھر میں لے کے جائے گا؟ کہ یا رسول اللہ، ایک تو مردار، وہ بھی کان کٹا، ایسے کون اپنے گھر میں لے کے جائے گا؟ فرمایا اللہ کہ ہاں یہ دنیا اس مردار سے بھی زیادہ بے قیمت ہے۔ کبھی اپنے پیاروں کی یوں تربیت کیا کرتے تھے کہ کہیں اس دنیا کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں۔ بے قیمت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ استعمال نہ کریں، یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اس کو ضرورت میں استعمال نہ کریں۔ باتھ روم بھی تو استعمال کرتے ہیں نا آپ، لیکن بتائیے نا، ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں نا۔ کشتی جب دریا میں چلتی ہے تو پانی تو استعمال کرتے ہیں نا، منزل تک پہنچنے کے لیے نا، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے، سارے مسافر غرق ہو جائیں گے۔ بس دنیا کو اتنا ہی رکھیے گا کہ منزل تک پہنچنے میں کام آ جائے، دل کے خانے میں نہ آنے پائے، گر جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اذا عظمت امتی الدنیا نزیت منها ہیبۃ الاسلام۔ فرمایا یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں تھے، جیسے دونوں سوکھنوں کا اکٹھا رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، فرمایا دنیا اور آخرت بھی دونوں سوکھنے ہیں، جب دنیا کی بڑائی آتی ہے دین کی عظمت نکل جاتی، آخرت کی اہمیت نکل جاتی ہے، اور جب آخرت کی عظمت اور اہمیت آ جائے، سبحان اللہ، پھر دنیا کا کوئی غم نہیں لگتا، پھر دنیا غم نہیں دیا کرتی، پھر دنیا غمگین نہیں رکھا کرتی، پھر دنیا پریشان نہیں کیا کرتی، پھر دنیا دکھی نہیں کیا کرتی، اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ لیکن اب تو سارے غم ہی مجھے دنیا کے ہیں، ساری پریشانیاں ہی مجھے دنیا کی ہیں۔ وہ اس لیے تو نہیں پریشان کہ اس کا بیٹا فجر نہیں پڑتا، وہ اس لیے تو غمگین نہیں ہے نا، وہ اس لیے دکھی تو نہیں ہے کہ اس کی بیٹی کی حیا کی چادر نہ رہی، اس لیے تو پریشان نہیں ہو، اس کو تو سارے غم لگے تو دنیا کے لگے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، نظر نہیں آتا یہ ایمان، جیسے درخت کی جڑیں نظر نہیں آتی، لیکن اگر وہ درخت کی جڑوں کو کوئی کیڑا لگ جائے نا، اس میں پھل نہیں آتا، اور کیڑا لگ جائے تو پتے بھی گرنے لگتے، اور پت لگ جائے تو شاخیں بھی گرنے لگتی۔
اور اگر وہ جڑیں ساری ہی سوکھ جائیں، بے جان ہو جائیں، تو تنا بھی ایسا خشک ہو جاتا ہے نا بھائی، یہ پہچان بھی نہیں رہتی کہ یہ آم کا ہے، کنو کا ہے، موسمی کا ہے، یہ ہے کس چیز کا درخت۔ ایسی ایمان نظر تو نہیں آتا، ایمان نظر تو نہیں آتا، لیکن جب اس کے اندر طاقت نہیں رہتی تو اللہ کا یہ حکم نہیں رہتا، پھر یہ حکم نہیں رہتا، پھر معاملات ٹھیک نہیں رہتے، پھر معاشرت ٹھیک نہیں رہتی، پھر اخلاق ٹھیک نہیں رہتے، اور جب اس کی جڑیں بالکل بے جان ہو جائیں تو عبادت بھی نہیں رہتی، عبادت بھی نہیں رہتی۔ سب سے پہلے دینداری میں عبادت آتی ہے، اور سب سے پہلے بے دینی میں جو چیز جاتی ہے وہ کیا چیز جاتی ہے؟ معاملات خراب ہوتے، معاشرت خراب ہوتی ہے، نماز رہتی ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، روزہ رہتا ہے، اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے، عید جمعہ رہتا ہے، اخلاق اچھی نہیں ہے، اس کی جڑیں اندر خراب ہیں۔ اور جب جڑیں بالکل ہی ایمان کی بے جان ہو جائیں پھر نماز بھی نہیں رہتی۔ اس لیے کہ پہلے نبی فرمایا کرتے تھے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ مسلمان تھوڑی ہے، یہ کام تو مشرک کرتے، یہ کام تو کافر کرتے، یہ کام تو ہندو کرتے، وہ نماز نہیں پڑھتا، اس نے تو ہندو والا کام کیا ہے، کافر والا کام کیا ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھتا، نماز بھی نہیں اس کی زندگی میں، اور پھر یہ ایسا ہو جاتا ہے بھائی اس کی بیٹی، اس کا بچہ ہزاروں میں کھڑا ہو تو پہچان نہیں ہوتی کہ اس میں ہندو کون ہے، مسلمان کون ہے، عیسائی کون ہے۔ تو اندر ایمان ہوتا ہے لیکن وہ اپنی شناخت کھو بیٹھتا ہے، اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے، اسٹیشن پہ ہے، ایئرپورٹ پہ ہے، شادی میں ہے، پہچان نہیں کہ مسلمان کون سا ہے، اس لیے کہ اندر ایمان کی جڑیں خشک ہو گئی۔ اور سبحان اللہ، اگر ایمان کی جڑیں تر و تازہ ہو جائیں تو جس طرح درخت اس کی جڑیں تازہ ہوں تو وہ لاکھوں درختوں کے اندر بھی اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، یہ سیب ہے، یہ کنو کا ہے، لاکھوں درخت لگے ہوں اس کی دور سے خوشبو آتی ہے، اس سے دور کی خوشبو آتی ہے۔ جب ایمان کی جڑیں تر و تازہ ہوں تو میرے عزیزو ہو نہیں سکتا کہ مسلمان کی ارد گرد کے ماحول کے اندر خوشبو نہ آئے، ہو نہیں سکتا۔ شام کا علاقہ، حمص کا علاقہ تھا، غیر مسلم وہاں جزیہ دیا کرتے تھے مسلمانوں کو، ان کی حفاظت کرنی تھی۔ خلیفہ وقت نے کہا یہاں سے فوج نکال لو اور ان غیر مسلموں سے جو جزیہ دیا ہے وہ واپس کر دو۔ وہاں سے جانے لگے، جزیہ واپس کر دیا، وہ غیر مسلم رونے لگے، کہاں جا رہے ہو تم؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تم جلدی پھر واپس آ جاؤ۔ سبحان اللہ، اس ایمان کی خوشبو نے انہیں بھی متاثر کیا۔ یہ ہو نہیں سکتا ایمان اپنی اصلی حالت کے اندر ہو اور اس کی خوشبو اس کے اقربا اور اس کے رشتہ دار اور اس کے پڑوس اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اس ایمان کی خوشبو محسوس نہیں۔ اور میرے عزیزو، جب دنیا میں یہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آیا تھا تو مسلمانوں کی پہلی مردم شماری تعداد 500، دوسری مردم شماری تعداد 700، تیسری مردم شماری تعداد 1200 یا 1500۔ دنیا میں جدھر قدم اٹھاتے امن اور سلامتی کا جھنڈا لے رہتے، اس لیے کہ میدان میں ایمان تھا۔ اور آج 1.5 ارب سے زیادہ ہے لیکن وزن نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان کا وزن تو ایمان سے تھا، وہ نہ رہا۔ حب الدنیا وکراہیت الموت، حب الدنیا وکراہیت الموت، فرمایا یہ کفر تم پہ یوں ٹوٹ پڑے گا جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یا رسول اللہ تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمانی تعداد تو بہت ہو،
اور آج 1.5 ارب کی تعداد ہے، اور دنیا کی عسکری طاقتیں ہیں، اور ایسے ایسے وسائل ہیں، لیکن اگر نہیں ہیں تو وہ ایمان کی حقیقت، جو ایمان کی حقیقت موت سے پیار کراتی، آخرت کا شوق پیدا کرتی ہے، دنیا کی زندگی کی بے رغبتی پیدا کرتی ہے، آج وہ ایمان کی حقیقت ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی بات تو سچ ہے، غم نہ کرو، ہمت نہ ہارو، غالب تم ہی رہو گے بشرطیہ کی ایمان۔ اور آپ جانتے ہیں جسم کے اندر سے روح نہ رہے تو یہ جسم آپس میں متحد نہیں رہتا، جسم کے اعضاء ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، جو آنکھ کی مدد ہاتھ کر رہا تھا، جو آنکھوں کی حفاظت پلکیں کر رہی تھی، جو چہرے کی حفاظت اعضاء کر رہے تھے، نہ متحد رہتے ہیں، نہ ایک دوسرے کی مدد رہتی ہے، اور نہ ان کی بقا رہتی ہے، بکھرنے لگتے، ٹوٹنے لگتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو میرے عزیزو، جب اس امت کے اندر سے اور مسلمانوں کے اندر سے ایمان چلا جاتا ہے تو یہ بھی پھر ایک نہیں رہتے، یہ بھی پھر ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہوتے ہیں، کہیں لسانیت اور کہیں عصبیت اور کہیں وطنیت اور کہیں قومیت اور کہیں فرقہ واریت اور کہیں نفرتوں کی آگ، یہ سب بکھرنے لگتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا۔ وہ تو ایمان تھا جو انہیں ایک طاقت بناتا تھا، وہ تو ایمان تھا جو انہیں ایک دوسرے کا دستے بازو بنایا کرتا تھا، وہ تو ایمان تھا جو انہیں ایک دوسرے کی طاقت اور مددگار بنایا کرتا تھا، تو ایمان جو نہ رہا۔ اس لیے باطل جتنی اپنی عسکری توانائی، عسکری طاقت پر بجٹ خرچ کرتا ہے، اس سے زیادہ مسلمانوں کو ایمان سے دور کرنے پہ خرچ کرتا ہے۔ کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا ایمان رہا تو میری ساری عسکری طاقت ایمان کے مقابلے میں زیرو، میری ساری عسکری طاقت ایمان کے مقابلے میں صفر۔ تو جتنا وہ اپنی عسکری طاقت پہ وسائل خرچ کرتا ہے، اس سے زیادہ مسلمانوں کو بے دین اور ایمان سے دور کرنے میں دولت خرچ کرتا ہے۔ اسے بھی پتا ہے کہ مسلمانوں کی اصل طاقت ان کا ایمان، اور جب سے یہ ایمان نہ رہا یہ سب بکھرتے چلے گئے۔ جب ایمان تھا، بلال حبشہ سے تھے، صہیب روم سے تھے، سلیمان فارس سے تھے، کوئی قریشی، کوئی بنو امیہ، کوئی انصار، کوئی مہاجر، مدینہ کی گلیوں میں یوں لگتے جیسے سب ایک ماں باپ کے اولاد۔ اور اب تو اتنے بکھرے ہیں، کسی باپ کے 5 بچے ہوں وہ بھی ایک گھر میں ایک نہیں نظر آتا۔ کہیں میاں بیوی زندگی کے 40 سال ایک چھت تلے گزارتے ہیں، قسم خدا کی ایمان کی زندگی نہیں تو وہ ایک نہیں، وہ ایک نہیں، وہ طاقت ہی نہیں ہے جو انہیں ایک کرتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس ایمان کی زندگی میں میری آج کی فلاح کامیابی بھی ہے اور کل کی حقیقی زندگی کی بھی فلاح ہے، اس لیے اس کو بڑھاتے رہو، اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ یہ بڑھتا بھی ہے، گھڑتا بھی ہے، اسے گناہوں کے جراثیم سے پاک رکھو، اسے ایمان کی اچھی غذا دو تاکہ یہ ایمان بڑھتا چلا جائے۔ اے یا رسول اللہ، کیسے لوگوں کے ساتھ میں اٹھوں بیٹھوں؟ فرمایا جن کی صحبت میں بیٹھ کر تمہارا ایمان ترقی کرے، جن کی صحبت میں بیٹھ کر تمہیں آخرت کی فکر نصیب ہو۔ اگر اس دنیا میں کہیں ایسی مجلس مل جائے، صحبت مل جائے، ہر دن نہیں تو مہینے میں مل جائے، ہفتے میں مل جائے، 15 دن میں مل جائے، یہ میرے بچوں کی بھی ضرورت ہے، میری گھر کی عورتوں کی بھی ضرورت ہے، یہ میری بھی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، جہاں میری یہ ایمان تر و تازہ ہو، اسے غذا ملے، اسے صحت ملے، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی زندگی اور ایمان کی زندگی پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا ارحم الراحمین، میرے بزرگوں نے، بھائیوں نے جس محبت سے بلایا، بات سنی، سبھی کو دنیا آخرت کی خوشیاں، عزتیں، سعادتیں نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان کی صحت نصیب فرما، ایمان کی زندگی نصیب فرما، ہمارے بچے بچیوں کو بھی اس دولت پہ زندگی عطا فرما، اسی پہ ہمیں خاتمہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے لوگوں سے، حاسدوں سے، شریروں سے، ظالموں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہمیشہ نعمتوں کی زندگی عطا فرما، شکر گزاری عطا فرما، فرما برداری عطا فرما، حق شناسی نصیب فرما، نہ شکری سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول ایمان والا عطا فرما، ہمیں دائیں بائیں کا ماحول ایمان والا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، نیکوں سے محبت نصیب فرما، نیکی سے تعلق نصیب فرما، برائی سے اور بروں سے محفوظ فرما۔ ہمارے بچے بچیوں کے اندر بھی نیکیوں کا شوق نصیب فرما، نیکوں کے صحبت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، تمام بلاد اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما، اہل اسلام کو ایمانی اسلامی اخوت عطا فرما، ٹوٹ پھوٹ سے، انتشار سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.